کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو بظاہر معمولی ہوتے ہیں، لیکن انسان چاہ کر بھی ان کو دماغ سے نہیں نکال سکتا۔ ساری زندگی کے لیے ذہن پر نقش ہو جاتے ہیں اور زبان سے ادا بھی نہیں ہو پاتے۔ میرے پچھلے بچے کی پیدائش کے بعد میری کمر کے نچلے حصے میں درد رہنا شروع ہو گیا تھا۔ میں نے کراچی کے ایک مشہور ہسپتال میں رابطہ کیا اور چیک اپ کروانے کے لیے ڈاکٹر سے مقررہ وقت لے لیا اور میں مقررہ وقت پر ہسپتال پہنچ گئی۔ دن میں نے بچہ اپنی ساس کے پاس چھوڑا اور رکشہ والے کو چابی دے کر میں ہسپتال پہنچ گئی اور استقبالیہ پر جا کر اپنا نمبر بتایا تو انہوں نے مجھے ڈاکٹر کے کمرے میں بھیج دیا۔ کمرے میں ڈاکٹر کے علاوہ ایک نرس بھی موجود تھی۔ میرا مسئلہ سننے کے بعد ڈاکٹر نے نرس سے کہا کہ ان کو کمرے میں لے جاؤ اور چیک اپ کی تیاری مکمل کرو، میں آ رہا ہوں۔ نرس مجھے لے کر ایک چھوٹے سے کمرے میں آ گئی۔ وہاں پر صرف ایک اسٹریچر ہی پڑا ہوا تھا۔ نرس نے مجھے ایک ڈھیلا ڈالا سا سوٹ دیا اور کہا کہ اس کو پہن لو۔ میں نے اپنے کپڑے اتار دیے اور نرس کا سوٹ دیا ہوا پہن کر اسٹریچر پر لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر صاحب بھی کمرے میں آ گئے۔ نرس سائڈ پر کھڑی ہو گئی۔ میں سیدھی لیٹی ہوئی تھی اور ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ الٹی لیٹ جائیں۔ میں نے ڈاکٹر کی ہدایت پر عمل کیا اور اپنی پشت اوپر کر کے لیٹ گئی۔ ڈاکٹر نے میری کمر سے سارا کپڑا ہٹا ڈالا اور میری بنیان کی ہک بھی کھول ڈالی۔ مجھے بہت عجیب لگا۔ ہک میرے خیال میں اس کی ضرورت نہیں تھی، لیکن میں نے ڈاکٹر سے تکرار کرنی مناسب نہیں سمجھی اور خاموش لیٹی رہی۔ پہلی بار کسی نامحرم نے میرا جسم دیکھا تھا۔ اس کے بعد ڈاکٹر نے ہاتھ سے میری کمر کی مختلف جگہ دبانی شروع کر دی اور ساتھ ساتھ درد کا مقام بھی پوچھتا رہا۔ جہاں درد ہوتی میں بتا دیتی اور جہاں پر نہ ہوتی میں انکار کر دیتی۔ اسی طرح کرتے کرتے ڈاکٹر میری کمر کے نچلے حصے پر آ گیا، پھر کہنے لگا شلوار بھی نیچے کرو۔ مجھے اس کی بات سن کر دوبارہ حیرت ہوئی۔ درد تو کمر میں ہے، شلوار اتارنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کمزور آواز میں ڈاکٹر سے اس بات پر احتجاج کیا تو نرس نے مجھے سختی سے منع کرتے ہوئے کہا کہ جو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں وہ کرو، تم ڈاکٹر سے زیادہ جانتی ہو کیا؟ میں دوبارہ خاموش ہو گئی۔ نرس آگے بڑھی اور میری شلوار کھینچ کر نیچے کر دی۔ اب میرا پرائیویٹ جسم ڈاکٹر کے سامنے تھا اور میں شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر نے میری پشت پر اور ٹانگوں پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد اس نے ایک عجیب حرکت کی اور میری پشت تھما دی۔ کہنے لگا کہ تم ٹھیک ہو، بالکل دوا کی ضرورت نہیں ہے، بس تھوڑا سا آرام کرو۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آئی کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے، یہ کیسا چیک اپ تھا۔ میں شرمندہ ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنے کپڑے پہن کر نرس بھی ابھی تک کمرے ہی میں موجود تھی۔ میں نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تو اس نے مجھ سے نظریں چرا لیں اور دوسری طرف دیکھنے لگی، جیسے کہہ رہی ہو کہ میں بھی کچھ نہیں کر سکتی، تمہاری طرح میں بھی مجبور ہوں۔ میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ میں مفت بے عزت ہو چکی تھی۔ میرے پاس کسی کو بتانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ میں تھکے قدموں سے پیچھے ہسپتال سے چلی گئی اور رکشے میں بیٹھ کر آ گئی۔ کچھ عرصہ بعد میرا درد تو ٹھیک ہو گیا تھا، لیکن ذہنی درد آج بھی موجود ہے۔ تھینک یو فار واچنگ۔